अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ कराता हुआ चलूँ और रमज़ानुल मुबारक की पहली अफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की पहली ट्रांसमिशन में पहली अफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको मैं वेलकम करता हूं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी तरह ही मज़ीद हम लोग कोई ना कोई बातचीत लेके आते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी सेहत ट्रांसमिशन में अपने प्रोग्राम के बारे में अपने इस ट्रांसमिशन के हवाले में सब कुछ बता दिया था। अब सेहत ट्रांसमिशन तो इतनी लंबी हो गई थी, तो अब हम लोग अफ्तार की जो ट्रांसमिशन है वो हमारी इतनी लंबी नहीं होगी। हमारी अफ्तार की ट्रांसमिशन जो हमारी 4:30 बजे शुरू होनी थी, मैं तो सोया ही नहीं था। शहर की ट्रांसमिशन ख़त्म हुई तो मैंने कहा चलो अफ्तार की ट्रांसमिशन की तैयारी करते हैं। तो अफ्तार की ट्रांसमिशन की तैयारी मुकम्मल होते साथ ही मैंने अपनी शहर की ट्रांसमिशन मुकम्मल होते साथ ही मैंने अपनी अफ्तार की ट्रांसमिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। उम्मीद करूँगा आप सबको हमारी अफ्तार की ट्रांसमिशन भी पसंद है, क्योंकि ये एक खालिसतन ट्रांसमिशन है। इसके अंदर कुरान मजीद का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो कुरान मजीद का तर्जमा होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप लोग तिलावत कुरान पाक सुने, इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं।
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری تلاوت قرآن پاک میں اپنے قاری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری عبدالرحمن صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں اور انہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگا دیے، اور امید کروں گا آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح ہی 4 چاند لگاتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی ہماری افطار کی پہلی تلاوت قرآن پاک، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، بھائی کہہ لیں، وہ ہیں، تو وہ نعت رسول مقبول پڑھیں گے، اور نعت رسول مقبول کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا، آج کی ٹرانسمیشن کا پراپر آغاز ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا ترجمہ لفظ با لفظ، یعنی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ تو امید کروں گا آپ لوگوں کو اس چیز میں اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر جدھر ترجمے میں یا کوئی آیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ اس چیز کو دہرائیں، اپنی غلطی ٹھیک کریں، کیونکہ ہم لوگ عربی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم عربی اوپر نظر آ رہی ہوگی لیکن میں نیچے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو میرا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اگلے سال سے انشاءاللہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر لائیو لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ہم اپنے نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو
تو ناظرین ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پہ، ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم لوگ اپنے یعنی کہ آج کے سبق کا، آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. رمضان المبارک کی پہلی ٹرانسمیشن ہے اور پہلا ہی ہمارا سپارہ ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی. تو اب ہم لوگ اپنی آج کے سبق کا یعنی کہ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے الف لام میم، جو سپارے کا نام ہے. تو اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سورہ بقرہ بھی آتی ہے، جو کہ تیسرے سپارے کے مڈ میں آ کے ختم ہوتی ہے. تو ہم لوگ آج سورہ بقرہ یعنی کہ پہلے سپارے میں جہاں تک اس کے رکوع آتے ہیں، میکسیمم 15 سے 16 رکوع ہیں پہلے سپارے کے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. اور جس کو جہاں پہ بھی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے ریٹرن میں میسج کرے، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے مجھ سے تو بھی اس کو بتائیں. ہم لوگ عربی تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی، تو آج میں صرف اور صرف خالی ترجمہ پڑھوں گا، آپ لوگوں نے اس ترجمے کو سننا ہے. یہ سکرین اس لیے شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ کے بھی پڑھ سکیں. اگر میرے لفظ میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو پڑھ بھی سکیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی. تو ہماری سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی ابتدا کی سورت تھی اور جو نماز کے اندر بھی سب سے پہلے پڑھی جانے والی سورت ہے، وہ ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے. تو اب ہم لوگ اپنے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت اور پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی دوسری سورت ہے، یہ پہلے سپارے کی، ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کی راہ دکھانے والی ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو ہم اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بھر دیا اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں.
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی اور آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکڑے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو ان میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچ مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کو خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھولوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ اٹھانے والے ہیں۔
تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا، زمین اور آسمان کا غیب ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟
اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، اور جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلے گا اس کے عوض لے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا بوجھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ، اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہو گزارو، اور زبان سے حق کہو، اور تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے باریک چشمہ پھوٹ نکلے، اور
گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی ہے سب چیزیں ملیں گی۔ اس پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ اللہ کا غضب لے کر تو وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ان کی نافرمانیوں میں زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا صابئی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں سے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ اور نہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق کو واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔
جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے کہ تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ بعض پتھروں نے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدلہ ڈال کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وائل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو وائل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور جنتی ہیں اور جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح اقتباروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرف داری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو
تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکلنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کا مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل خلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور انکار کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب کے مستحق ہوں گے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارے ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر توڑ کے کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی، آپ انہیں کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرقوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے
تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دنیا جاننے بھی انہیں عذاب سے انہیں چھڑا سکتا ہے، لیکن ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اترا ہے، جو پیغام اس کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومن کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، اسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان کو اہل کتاب کی ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا وہ جانتے ہی نہ ہوں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا، اور جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بائبل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ کہہ نہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ کہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا کرو بلکہ نذرانہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھو اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس سے حسد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی و مددگار نہیں؟
کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو اے ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو جو بھی اپنے رب کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں۔ اس طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ان میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، انہیں نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے۔ وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ، بس وہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ ان کے دل یکساں ہوں گے۔ تم تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جنہوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، آپ سے یہودی اور نصار ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اسے پڑھنے کے حق
کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی میں انہیں یاد کروں، اور میں نے تمہیں تمہارے جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد، تو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ تم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن ایمان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے پاس صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، انہوں نے کیا اور ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔
ان کے اعمال کے بارے میں کیا تم نہیں پوچھے جاؤ گے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملتے ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیمی خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عن قریب آپ کی کفایت کرے اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں کیا جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو، یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو ہرگز گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا اور تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی المرسلین، صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، ہمارا جو آج کا ٹرانسمیشن تھی رمضان المبارک کی پہلی ٹرانسمیشن، وہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اور ابھی مغرب کی اذان ہوگی تو اسی کے ساتھ ہی یہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے چند باتیں کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے۔ ہمارے یہ جو ٹرانسمیشن ہے، انشاءاللہ اگلے سال سے لائیو آنے کا کوئی چانس ہوگا تو انشاءاللہ لائیو آئیں گے کسی جگہ پہ۔ ابھی ہمارا آغاز تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کیوں نہ ہم لوگ اس کو ایک ایسی ٹرانسمیشن بنائیں جس کے اندر ہم لوگ قرآن سکھائیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں، ہم لوگ گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج آیت نہ پڑھی جائے، آیت کا ترجمہ پڑھا جائے، تاکہ ہم لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھے کہ یار اصل میں ہم لوگ سننا کیا چاہ رہے ہیں، پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم لوگ تو عربی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جی عربی پڑھ لیجیے، عربی پڑھ لیں، تو عربی پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہی ہمیں قرآن کا اصل مطلب سمجھ آئے گا۔ تو بس چند منٹ رہ گئے ہیں، تو کچھ باتیں، اس کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ہماری آپ سے فجر کے ٹائم۔ انشاءاللہ فجر کے ٹائم ہمارا 2:30 بجے کا ٹائم مختص ہے، 2:30 بجے ہماری نشست اپلوڈ ہو جایا کرے گی، تو اسی کے حوالے سے ہم لوگ سحری کی تک ہم لوگ اس کے اندر گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ میکسیمم ہوا کرے گا ہمارے پاس، تو سحری تک ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امید کروں گا آپ لوگوں کو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا مجھے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔